اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العلی العظیم صلوات ایک مرتبہ سایہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض، لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے، بعض کو ہم نے افضل بنایا ہے اور بعض کو ہم نے مفضول بنایا ہے۔ یہ مطلب پہلی گل اس آیت جو طے ہو گئی قرآن حکیم چوں کہ اللہ نے ساری کائنات برابر نہیں بنائی۔ میرے محترم سامعین، مذہب اہل بیت شیعہ خیر البریہ دا بنیادی نظریہ ہے یہ کہ ہدایت لینے والا اور ہدایت دینے والا برابر نہیں ہے۔ جنہیں ہدایت لینی ہے وہ بندہ اور ہے، جنہیں ہدایت عطا کرنی ہے وہ بندہ اور۔ یہ بنیادی ساڈا نظریہ ہے۔ وہ جا لوگ آندے نا انہوں نہیں مندے، انہوں نہیں مندے، انہوں نہیں مندے، انہوں نہیں مندے، اصل چی نہ منن والی تو گل کوئی نہیں۔ یہ بورے والا تحصیل ہے، بورے والا باہر بورے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ بورے والا نہیں بھی پسند کرتا تاں یہ بورے والا، جے کوئی بندہ پسند کرتا ہے تاں یہ بورے والا ہے۔ جڑا بندہ ادھر صلح رکھتا ہے بورے والے نال یہ تاں بھی بورے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ ادھر لڑ پیندا ہے بورے والے نال تاں بھی یہ بورے والا۔ اگر کوئی بندہ اتنے آنا پسند کرتا ہے بورے والا تاں بھی یہ بورے والا ہے، نہیں پسند کرتا تاں بھی بورے والا ہے۔ یہ گل بڑی عجیب ہے کہ یہ منتے نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ جڑی گل ممکن نہیں بندے ان کیویں آندے نے نہیں منتے، کیویں ہو سکتا کہ بندہ منے نہ، جڑا ہووے تے منے نہ۔ ایک شے ہے انہوں نہ منن والی کہڑی گل؟ ہاں جڑی گل اصلی ہو میں آپ ہی کرنا، انہاں نہیں کرنا، میں کرنا۔ اسی ہر خاص و عام نو عادی نہیں منتے، مہربانی، اسی ہر خاص و عام نو عادی نہیں منتے۔ اچھا ایک اور گل کردے ہیں، بہت قریب کر کے کردے ہیں۔ یہ بہت وزنی گل ہے، انہوں میں ادھے گھنٹے تو بعد بھی کر سکتا سا لیکن ہوں ہی کر دینا جلدی۔ اسی اپنے جیسے نو عادی نہیں منتے۔ بھئی اسی بھی ہدایت لینی ہے تو دوسرے بھی ہدایت لینی ہے، وہ تو ساڑھے جیسا ہو گیا نا۔ عادی ہدایت دین والا اور ہدایت لین والا برابر نہیں۔ وہ دے واسطے میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں جنہیاں فضیلتاں اللہ دیتیاں نے ہادی نو وہ بیان کرنا چاہنا۔ انہاں چو ایک فضیلت تے میری فوکس ہے وہ دیتی رکھنا۔ یہ جڑی فطرت ہے نا، فطرت اے روز تسی سنتے ہو کہ تھک جانا انسان دی فطرت ہے۔ بندے اٹھ کے جاندے نا جدوں دوسرا ذاکر آ کہندا کوئی گل نہیں، بندے آ جاندے نے، آخر تھک جانا انسان دی فطرت ہے۔ شکریہ۔ بہت گرمی ہوئے تو پانی دا طلب کرنا انسان دی فطرت ہے۔ سردی ہوئے تو تپے بہنا یا اگ دے قریب بہنا، باہر حال ہے انسان دی فطرت ہے۔ یہ فطرت ایک ایسی چیز ہے قبلہ۔ اچھا ماں بچے دا پیار فطرت ہے، بہن بھرا دا پیار فطرت ہے۔ یہ جڑا فطرت دا لفظ ہے انہوں ذہن چ رکھو تو میں چند آیتاں نال اپنے مقصد کو واضح کرنا۔ یہ دو لفظ نے انہاں دے نال فطرت دے لاؤ ذرا۔ ایک ہے تابع فطرت، ایک ہے فاتح فطرت۔ کنیا بندہ توجہ کی تھی، میں پھر عرض کر تھوڑے کی تھی پھر عرض کرنا۔ ایک ہے تابع فطرت، ایک ہے فاتح فطرت۔ جڑا فطرت دے تحت زندگی گزارے ہے وہ اور ہے، جڑا فطرت نو فتح کر کے گزارے ہے وہ ہوں میرا خیال توجہ ہوگی۔ فطرت دا تابع ہونا اور ہے، فطرت تے فاتح ہونا اور۔ وہ واسطے میں چند مثال عرض کروں۔ خطرے دا یقین ہوئے یہ جگہ خطرناک ہے، اتھے ڈرنا فطرت ہے۔
میں پیانا اتنے ڈرنا فطرت ہے. کی خیال ہے تھوڑا؟ ڈرنا فطرت ہے؟ خطرہ ہے؟ ڈرنا فطرت ہے. یہ جہاں بھی ڈرے گا وہ توہین نہیں، کیونکہ فطرت ہے. اگر خطرناک جگہ تو بندہ ڈرے گا تو توہین نہیں، کیونکہ فطرت ہے. پتہ ہوئے پہ اتنے خطرہ ہے تو ڈر جانا فطرت ہے. بندہ آکھے وہ ڈر گیا وہ فطرت ہے. تو ہوں تو بھی ڈر جانا سی. میں مثال دینا، اتنے بندے آتے ہیں پہ، میں بھی اسے راہ آیا، اتوں سپ داخل ہوئے، اللہ نہ کرے اتوں سپ اندر آوے تو تمہیں بندہ آکھے سکون نال صلوات پڑھو، پڑھنی چاہیے نا. چلو بہت شکریہ. تساں جی میرے لو ویکھے ہے تو جڑی میں مثال دیتی ہے تھوڑے ذہن چ آ گئی ہے کہ بندہ آکھے اتنے بندہ بہادری نہ آکھے کوئی گل نہیں سپ ہے پھر ٹرے گا بچ تسی صلوات پڑھو. وہ یار پڑھن گے بندے نہ بندے ادھر ادھر بندہ کہ پھردا رہن دو پھردا چلو ادھر جا رہے بیٹھے رہو جی رہن گے بندے. ہاں تو یہ مطلب ہے میں سارے مجمع کی توہین شروع کر دیا کہ تسی سب تو ڈر گیا تسی سب تو ڈر گیا ہو. فطرت ہے. بہت شکریہ. اور یار سب تو ڈرنا یار فطرت ہے. خطرناک شاید ہے، خطرناک کیڑا ہے. وہ اندر آئے گا کسی نے ڈنگ مارے گا زہر وہ بچے تو ڈرنا فطرت ہے. یہ مطلب ہے کہ جڑا بندہ ڈردا ہے وہ فطرت ہے. فطرت ہے. چھڈو سپ نو چھڈو اے تو کرلی ڈگ پے. اور یار ڈگ پوے وہ تو کرلی چھپ کر ہی ڈگے. وہ اتنے بندے تے جا پے تو بندہ انج کر کے آ کے چلو پڑھو نو اتوں ڈگتی ویخ کے بندے راہ چھڑ دیں. چھوٹا خطرہ چھوٹا ڈر، وڈا خطرہ وڈا ڈر. میں تو تابع فطرت دی جڑا بندہ کرلی تو چھپکلی تو اتوں ڈردا ہے سب تو وہ فطرت ہے، تابع فطرت ہے. وہ دی توہین نہیں، ڈر گیا ہے وہ فطرت ہے، تابع فطرت ہے. تو انہوں پتہ لگ جائے مخبر پکی خبر دے وے کہ رات نو ایس 4 پائی تھے فائرنگ کرن دا پروگرام ہے بندیاں دا. بندہ ڈرے گا کدی بھی نہیں سو جائے اتھے لیٹے گا. لیٹے کنے لیٹے؟ خطرناک جگہ تو ڈرنا تابع فطرت کا کام ہے. اسی 4 پائی پہ سو جانا فاتح فطرت کا. مہربانی بہت شکریہ بھئی گل واضح ہو گئی. یہ مطلب ہے ڈرنا تابع فطرت کا کام ہے. اتھے سو جانا شکریہ جی تھوڑے تک گل پہنچ گئی فاتح فطرت کا کام. ہوں ایک مثال عرض کرنا. جڑے بندے باپ بن کے بیٹھے نے اپنے بیٹے نو آکھو کہ بیٹا راتی میں خواب آیا میں تینوں فیر مار دیتا، وہ آکھے گا ابا تو دنے سوچتا رہا ہوگا پیڑیاں گلاں. دیکھے نا تینوں چنگا خواب کو نہیں آیا، تینوں یہ خواب نہیں آیا کہ میں پتر نو امریکہ بھیج دیا انگلینڈ بھیج دیا خیر مینوں ہی مارنا سی. تو وہ آندا پتر خواب آیا. خواب دا تو پھر خیال ہوندا نا. اللہ نہ کرے وہ منڈا جا کے اپنی امی نو دس دے کہ ابا آندا ہے کہ میں راتی خواب ہے تینوں فیر مار چھڑیا. وہ بھی تے تابع فطرت ہے نا. وہ جڑی اگے مسکین ہے وہی تابع فطرت ہے. وہ ساگڑا پتر ہے تیرے پیو دا بڑے چر دا دل کردا سارے ٹبر نو فیر مارا تے نواں ویاہ کرا. غصہ نہ کرنا. وہ منڈا بھی تابع فطرت ہے، وہ دی ماں بھی تابع فطرت ہے. کیونکہ فطرتاً وہ مرنا نہیں چاہتا، ماں انہوں مریا ویکھنا نہیں چاہتی. ایک ہی ہے فطرت. شکریہ. ایک ہی ہے فطرت. ہن دساں تابع فطرت تے فاتح فطرت کی فرق ہے؟ پتر نو آکھے تینوں میں فائر مار دیتا ہے وہ بھی ناراض، وہ دی اماں بھی ناراض. اے بے تابع فطرت کا کام. قرآن تے میرا ہاتھ ہے. ابراہیم آکھیا میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. لائق بیٹے کی آواز آئی پاپا جو امر ہوا ہے وہ پورا کر، تو مجھے صابروں میں سے پائے گا. یاد رکھنا جو خواب سن کے باپ کی مخالفت
فطرت ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے وہ فاتح فطرت۔ مہربانی، شکریہ۔ ایک اور مثال قرآن چو عرض کرو۔ بہت شکریہ۔ پیاس بندے نوں لگی ہوئے تے اگے نہر تے نلکا آ جائے، بندے نوں بڑا بھی کم ہوئے تے رک جانا، کنے آکھیا فطرت؟ غلطی نہیں ہوگی تہاڈے کول، ٹھیک آکھیا تسی۔ اوتھے رک جانا بڑی جلدی بھی ہوئے تے اوتھے رک جانا فطرت ہے۔ نہر تے نلکا میں تاں آکھیا ٹھنڈا پانی ہوندا نہر تے نلکے دا، اوتھے رک جانا فطرت، رک جانا فطرت۔ ہن میں قرآن پڑھن لگا۔ ایک سیموئیل نبی گزرے نے، انہاں دے صحابہ کہنے لگے 70 تو 80,000 صحابہ سن اس نبی دے۔ انہاں کہا پہ اسی جالوت نال لڑنے، جالوت ظالم بادشاہ سے، ساڑھے تے کوئی جرنیل بنا، چیف آف آرمی سٹاف بنا۔ حضرت سیموئیل نے فرمایا طالوت تواڈے تے بادشاہ میں مقرر کرنا، اللہ دے کہن تے۔ وہ طالوت لے کے کوئی 70-80,000 دے قریب بندیاں نوں جا رہا سن جالوت نال لڑن واسطے، تے صحرا سی بہت لمبا چوڑا، پانی دور دور کوئی نہیں سی، اگے ایک نہر سی آ رہی، وہ بندے منتظر سن پہ کدھرے پانی دی چھیٹی لبے، اطلاع مل گئی کہ اگے نہر، پوری فوج بچ خوشی دی لہر دوڑ گئی کہ اگے نہر آ رہی ہے، پیاس بہت لگی سی۔ وہ جدو نہر اوتھے کر کے آ گئی نا تے لگے بندے نسن، حضرت طالوت نے روکیا، انہاں کہا رک جو جی رک جو رک جو، انہاں کہا جی رک جانے ہاں ذرا سانو پانی پی آؤں، انہاں کہا پانی پین تو پہلے رکنا ہے۔ تو سب توجہ فرمائی، بہت شکریہ، بندے رک گئے۔ حضرت طالوت نے فرمایا کہ اللہ پاک دا ایک پیغام آ رہا ہے، سن لو سارے۔ بندے کہنے لگے پہ اسی پانی پی کے ہونے تو سنا لو، انہاں کہا نہیں پہلا، انہاں جلدی ذرا سناؤ، نہر دو۔ قرآن چو فرمان لکھے ہے، کالا تو اس نے کہا، کس نے؟ حضرت طالوت نے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، یہ جو سامنے نہر ہے نا، اللہ تمہیں اس نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے اس نہر کے ذریعے۔ انہوں نے کہا جی پار کرنی ہے؟ فرمایا نہیں، حکم سناؤ اللہ دا۔ وہ 70-80,000 نو اللہ ازمائش پا دیتا، وہ ازمائش کی سی۔ فرمایا فمن شاربا منہو فلیس منی، جس نے پانی پیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ کہ جس نے اس نہر میں سے پانی پیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، فلیس منی۔ کسے بندے خطبہ نکاح سنیا ہوئے نا دھیان نال وچوں دیگاں کڈ کے، تے مولوی مسکین شیعہ سنی ایک حدیث پڑھتے ہیں نکاح ہے، ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے سنت کو ترک کر دیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انہوں نے فلیس منی۔ نبی تے وسیع نے فرمایا، اللہ فرمایا فمن شارب منہو، جو کوئی اس نہر سے پیے گا فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ 70-80,000 چوں 313 بندے کٹ کے انہاں کیا اللہ چاہتا کی مارنا چاہتا تے مار چھڑے۔ تھوڑی کیا بات ہے سنن میں، اونج مارنا چاہتا ہے تے مار چھڑے۔ انہیں کہ نہیں اللہ پاک پہ فرماندے نے، انہیں کہا کہ پانی آؤے پیاس لگی ہے، کتھوں اسی لبن لگے ہیں چھوٹا موٹا پانی دا کھاڑ، اگے نہر آ گئی ہے، جے آئی گئی ہے۔ واہ بھائی بات ہے، اللہ پاک روک چھڑے پہ پانی نہ پیو۔ نہر کدے واسطے ہوندی ہے نا، وہ تو کتے پہ پیندے نے، جانور پہ پیندے نے، چڑیاں پیاں پیندیاں نے۔ فرمایا امتحان ان کا نہیں، امتحان تو تمہارا ہے۔ انہاں کیا اللہ کو رحت دیندہ ہے؟ حضرت طالوت کا کیا پوچھ لی نے، وہ جو رحت آئی ہے وہ سنو۔ پہلے فرمایا فمن شاربا، جس نے پی لیا فلیس منی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو رحت سنو، اللہ فرمایا وَمَن لَمْ يَطْمَعْهُ
فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے چکھ لیا اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق۔ پینا تو کدھر رہ گیا؟ جن نے ہاتھ لا کے آنج بھی کیتا نا وہ بھی ساڑھے نہ صدقے بھائی سبحان اللہ۔ گرمیاں چاہیے مجلس پڑھنی چاہیے سی، جنی گرمی ہے یہ مجلس پڑھنی چاہیے سی کیونکہ چھتی سمجھ آئے گی۔ پہ پیاس لگی ہوئے سخت انہوں بندہ آکے تو پانی پینا نہیں، تے جے آکے کچھ رہت کرو انہوں بندہ آکے چکھنا بھی نہیں۔ ہون سوچو بندیاں دی کی حالت ہوئی ہوئے گی۔ او سنو جی اگوں کی ہوئے، اللہ نے بندیاں دے منہ ویکھے تے اللہ پاک نے رعایت فرمائی، اور رعایت تمام شیعہ سنی متفق نے۔ وہ ارشاد فرماندے نے کہ اللہ نے فرمایا لم یطمعہ فإنہ منی الا، جس نے چکھ بھی لیا اس کا بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں سوائے اللہ دا، میں نے سوائے اے جمیں ہی آیا نا اللہ بندے دا ساہ پھر گیا۔ انہوں نے کہا جی اللہ تو اگلی گل دسو جی، یہ تو مطلب گنجائش ہے، اللہ گنجائش دیتا ہے۔ میں پڑھیا لکھیا دوستو پڑھیا اللہ گنجائش دیتا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ ہی تو گنجائش دے رہا ہے کہ اللہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللہ، کوئی رحمت ہے ہی نہیں، کسی کو بھیجا ہی نہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی رحمت ہے۔ جدو اللہ فرمانا چکھنا بھی نہیں اللہ سوائے، انہاں کہ اللہ بھی گنجائش بنی جے کی کریے؟ فرمایا اللہ من اقترف عرفتاً بیدہ، اپنے ہاتھ کے چلو میں پانی لو، چلو میں، چلو بورے والے کنوں آندے نے بالٹی نو کرو ایک باری آنجے، اے چلو ہی ہے نا، چلو ہر بندے دا اپنا اپنا ہوندہ ہے۔ چلو چھوٹے بھی ہوندے نے بڑے بھی ہوندے نے۔ آپ بچہ بیٹھا چھوٹا، اے جھڈا کوئے ہے، کھڑا ہو بچے ادھر جہاں نہیں گھبراندہ اٹھ پرا منہ کر اینج کر ادھر منہ کر بندے اے چلو اے دا تساں ویلے کڈا کو چلو ہے، کنا کو پانی وچ پے گا، او دے وچ اینا پے گا تے ایدے وچ کو 2 قطرے ود پے گا۔ او دی وجہ کی ہے؟ جے او دا چلو چھوٹا ہے تے ٹھڈ بھی او دا چھوٹا ہی ہے نا۔ بیٹھ جا بچے بیٹھ جا، تے جے میرا چلو ذرا بڑا ہے تے پیٹ بھی بڑا ہے، تے جڑا بندہ میرے تو جوان ہوئے چنگا ایتھے جے او دا چلو ایڈا ہے، جس روزے رکھے نا او میری اکھاں چکھاں پاک گل کر۔ روزہ دار جڑا بندہ ہے وہ اس گل کو جلدی سمجھے گا۔ روزے دا ٹائم ہو جائے تے جدو بندہ پانی پین لگے انہوں بندہ چلو کو آکھے پی لے، روزہ وجتے گلاس اچھ برف ہوئے تے وہ نہیں سکھاندی، ناکنو آ لگتی ہے نا، بندہ وقت تک پینا چاہتا ہے، جنہ پیاسا ہوئے وہ متواتر پانی پینا چاہتا ہے، انہوں ایک چلو دے دیو وہ پڑکی لگ جائے وہ ہور منگے گا۔ اللہ فرمایا چلو چھ لینا ہے تے پھر کے تے پینا ہے، بس اینی گنجائش ہے۔ وہ چلو دی گنجائش لب گئی، بندے آنچ گئے نے جمیں روٹی نہیں برات اچھ کھل دی تے ایک دم آنچ بندے جاندے نے صاحب لو جی وہ کوئی انہیں 1000 بندہ پیا نہ جدو نہر نو اللہ کی فرمایا سی تو اڈی خیر ہوئے چلو میرے رو دیکھنا جی چلو اور بندیاں پڑھنے بچو چلو ہون میں دسن لگا ہویا کہ اے قرآن ہے اللہ فرماندہ فَشَارِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، زیادہ پی گئے تھوڑے رہ گئے۔ میرے لوگ دیکھو جناب ہویا کی ہویا ہے کہ اگر ٹوٹی تساں ویکھی ہوئے ٹوٹی تے بندہ آکھے پئی لب کر پی لے ایتھو لب کو پی لے لب کو بندہ کھولے ٹوٹی تے یا نلکا بندہ گردا ہوئے او دے کے بندہ کرے چلو او دے وچوں ٹوٹی چوں چلو لے کے پینا اور کر لے تے بندہ جے ایتھے ٹوٹی کھول چھڑے تے ایتھو چلو نو منہ تر لے۔ میرا خیال ہے میں سمجھا لے بھائی میں سمجھا لے میں پیا نہ پیندہ تو بھی چلو نہ لیے نہ پیا بھائی بندہ اتو ٹوٹی کھول چھڑے تو چلو نہ پی بھی جائے تو 2 جگ پی چھڑے
تے آکھیا چلو نال ہی پیتا سی وہ انج بندیاں کیتا کہ نہر چ رکھ کے نا چلو نہر چ رکھ کے چلو تے لمے پے کے نا وہ جیوں شروع ہوئے نے ہن چلو مکے کتھے سارے بندے راج کے پانی پیتا اللہ فرماتا الا قلیلا سوائے کچھ لوگوں کے سوائے تھوڑے لوگوں کے سارے پانی پی گئے اللہ نے فرمایا جن نے رج کے پی گئے نے انہاں نو جنگ تے نہ کھڑی ہے نہ نس جانا ہے کمال ہے بھائی جو امتحان میں پورا نہیں اترتے ہن میرے نال تساں تعاون کرنا ہے قبلہ جن نے زیادہ پیتا ہے اس فطرت تے کنٹرول نہیں کیتا جن نے لپ پیتا ہے انہیں فطرت تے بھائی پیاس زیادہ سی تے لپ پی کے بس کیتا 313 وہ کمال سننا بولو بولو یارہ 70,000 جو 313 کمال سن میں 313 دے اتے تینوں بکھاواں اتے تو کی خیال ہے میں فضول گل پہ کرنا میں بیاننا 70,000 بچوں 313 جے 313 دے بھی اتے نہ نظر آیا تو پھر پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں جب چلو کا حکم ہو تو جو چلو سے زیادہ پی لے وہ تو اطاعت سے گیا اور جو چلو سے پی لے وہ تو فطرت کے تھوڑا سا اس نے کنٹرول کیا اور جو سارا پی گئے تھے وہ تابع فطرت تھے اور جس نے چلو بھر پیا اس نے اپنی فطرت پہ کنٹرول کیا اگر کوئی 3 دن کا پیاسا فرات میں اتر کر چلو بھر کر نیچے پھینک دے اسی کو فاتح فطرت کے واہ واہ مولا شکریہ میرا خیال ہے حضرت عباس سے چاہتے یہ مطلب ہے تابع فطرت اور ہے فاتح فطرت سبحان اللہ بھائی میں راضی ہو گیا پورے والا مولا تو انہوں جزا دے وے ادھتی ساری مجلس میں فطرت پڑھ رہے سرمائے کا جمع کر کے خوش ہونا فطرت ہے اور میں نہ پیسے زیادہ جمع کر کے خوش ہونا جمع کرن دی نہیں گل کر رہا وہ تو خوش ہونے دی گل پہ سرمائے کو دولت کو جمع کر کے خوش ہونا یہ تابع فطرت کا کام ہے ساری جمع کی ہوئی دولت دے کے خوش ہونا میں نے لطف آنا ضرور ہے لیکن میں ذرا تو تیار کر لوں اس گل تے دوبارہ ایک بار سن میں نہ سارے دی ساری دولت تے اور دولت رکھ کے خوش ہونا ایک تابع فطرت شکریہ تے ساری دولت کل دے کے ککھ بھی نہ بندہ کوڑ رکھے بینک نہیں بینک تے گیا سارا بینک بندہ چیک دے دے سارے بینک دا ویلیاں دے دے ڈنگر دے دے ٹریکٹر دے دے کار دے دے ہر شے دے کے تے جڑے بوجھے کو 15-20 روپیے نے وہ بھی دے کے پھر خوش ہو گئی تو سائے گانا سہن چ رکھی تے میں جو سن گیا میں پیانا آخری 15-20 جڑے بوجھ نے 100 وہ بھی دے کے تے پھر خوش نظر آئے تے اندروں بھی خوش ہوئے وہ تابع فطرت ہے جی فاتح فطرت ہے قرآن پہ میرا ہاتھ ہے اب میں قریب کر کے گل کروں جو درود پڑھتے ہیں وہ تابع فطرت ہیں جن پر درود ہے وہ فاتح فطرت ہے تو آٹی کیا بات ہے یار میرا خیال ہے کہ سارا مذہب کتنا شکریہ سارا مذہب سمجھ چاہ جائے گا میرا مذہب جدھر لوگوں نے پتہ لگ گیا فطرت دا تابع کون ہے فطرت دا فاتح کون ہے میں تو انہوں نے مثال پھر قرآن چو دینا گا چوتھی آیت پڑھنا پھر اور قرآن دے بچوں پیش کر رہے ہیں سورہ مبارکہ فتح تو انہوں پتہ ایک باری نبی پاک نے ارادہ کیتا کہ چلیے مدینے تو مکے 6 ہجری وچ اور جنگاں تو کو ساہ نکلیا نا اور جنگاں تو ساہ نکلے تو بندے پھر ارادہ کر دیں کہ حاجی نہ کر رہی کوئی ساہ نکلے
جنگاں تو گسا نکلیا 6 ہجری حضور نے فرمایا جانا بھائی مکے زیارت کعبہ واسطے. لوگ تیار ہو گئے. 1500 دا قافلہ لے کے نبی مکے دے قریب پہنچے. مکے دے کافراں تے مشرکاں نوں پتہ لگا صدقے جاواں کہ مصطفیٰ پہ آوندا ہے. 1500 بندہ نال لگے. انہاں سمجھیا چڑھائی ہو گئی ہے, انہاں سمجھیا حملہ ہو گیا. انہاں اتھے رولا پا دیتا کسے آ گیا جے آ گیا جو مسلمان آ گیا جے جڑے رات نوں نکلے سن دنے آ گئے. جڑے رات نوں نکلے سن وہ دنے آ گیا جے. اتھے پہ گیا رولا تے حضرت نے فرمایا ایک صحابی نوں کہ تو جا کے انہاں نوں آکھ کہ اسی لڑن نہیں آئے. وہ اس آکھیا مینوں نہ کرو اینوں کر. قدرتی تواڈے والے اشارہ ہو گیا. تو جا اس آکھیا اینوں کر. نبی پاک دا دل بڑا وسیع سی تانوں پتہ رحمت للعالمین. فرماندے نے تانوں میں آکھیا تسی جاؤ تے انہاں نوں کیوں آندے. اس آکھیا میرا اتھے رشتہ دار کوئی نہیں, یہ دی کوئی پھپھی کوئی ماما کوئی چاچا کافر سارے اگے لڑے نے اینیاں جنگاں ہو گئی نے میں جا کے اتنے پھس جانا ہے. بندے سارے مخالف نے اینوں کرو یہ اتنے رشتہ داری مشرکاں کافراں چاہے ہے کوئی نانکے بھی اتھے دادکے بھی اتھے. حضور نے اس ریزن کو قبول کیتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تسی لگے جاؤ جی. انہوں نے کچھ کھٹ خطرہ سی وہ چلے گئے اتھے. وہ گئے تو اتھے 2-3 دن لگ گئے. اتھے دن لگ گئے زیادہ. اگو جویں تانوں پتہ فواواں اڑ دیاں نے وہ مٹھے مٹھے بندے بیٹھے ٹولیاں کوئی اتھے 15 اتھے 1500 بندہ. وہ ایک ٹولے انہیں گل کی انہیں کہا یار بندہ کیا ہے ساڈا تے چیری لگ گیا زیادہ دیری ہو گئی ہے وہ کدھر لڑائی نہ ہو گئی ہو. ایک نے آخیا کدھر لڑائی نہ ہو گئی ہوگی تے اگلے کافلے جا کے نا پرلے پاسے ٹولے بندہ آندا ہے سنیا اتنے لڑائی ہو پئی. ایویں کھمباں دیاں ڈاراں بن تمہیں پتہ کھمباں دیاں ڈاراں کھمب ہوندے نے توڑتے نہیں بندہ ڈارا بنا چڑھتا ہے. اتوں تک گل جانے ہور ہو گئی اتوں تک ہور ہو گئی. 1500 بندہ کھلر کے بیٹھا سی. وہ ایک نے آخیا میرا خیال ہے لڑائی ہو گئی. وہ پرلے پاس جا کے آتا میں وہ تو سونا اتنے لڑائی ہو گئی. ہاں تیسرے چوتھے کا ٹولے چ نہ گل پہنچ گئی کہ قتل ہو گیا. بڑا بندہ کلیا سی نا وہ قتل ہو گیا. وہ بندے آخیا یا رسول اللہ سنیا بندہ قتل ہو گیا. حضور نے فرمایا میرے ہی نہیں سنتے باقی سارے دیا سنتے. میں جو پیانا پہ خیر تسلی رکھو. انہیں آخر جی اڑتی اڑتی گل سنی ہے ہوں کی میں کراں. وہ اڑتی اڑتی گل تو تمہیں پتہ بندے پھر اس سے ہی کر دیں. ہوں اڑتی اڑتی گل ہے پہ سمریاں ٹوٹ جانیاں نے کھوڑے ٹوٹنیاں نے کہ نہیں. تو میں اتنے آخا اڑتی اڑتی سنی ہے تو جا کے گجرا والے آخا ٹوٹ گئی ہیں. یہ کہڑی گل تحقیق تو کرانی چاہیے. اور رولا پی گیا. سرکار نے ککر تھلے بندے کٹھے کر لے. آیت پڑھ لگا میرا موضوع پڑھنا نہیں تابع فطرت. ککر تھلے بندے نبی نے جمع کیتے. نبی نے فرمایا بھی اگر تساں یہ افواہ سن لیے کدھروں بھی وہ ساڈا کلیا بندہ انہیں قتل کر دیتا ہے تو یہ مطلب ہے ساڈا کلیا ہوئے تو وہ اتنے ہتھی پی جان تو مار ہی دین. سانوں آرام نہ پھر ٹور جانا چاہیے. بندے آخیا نہیں جی اتنے مرنا چاہیے. فرمایا واری واری میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو نسو گے تے نہیں نہ جے لڑائی ہو. سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اسے حدیبیہ دے مقام تے نبی نے صلح بھی کیتی ہے کافراں دی. خیر ہوئے تہاڈی 6ویں 7ویں تک کو پڑھے ہے تاں بھی میری گل تک پہنچے گی. حضور نے انہاں کہا جی ٹھیک ہے. وہ آ گئے کوئی نہ روڑا. انہاں کہا ٹھیک ہے بچ گیا کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے. لیکن کافر آ گیا. وہ کہنے لگا جی تمہیں شک ہے سانوں پہ تساں ساڈے تے حملہ کر دیں. اور نبی آخیا اسی ہتھیار لے کے نہیں آئے تمہیں شک کیوں پیا. انہاں آخیا تمہیں پتہ وچ ہی بندے ہوندے نے شرارتی بھی ایویں کوئی شرارت ہو جائے گی ساڈے نال بہ کے گل کرو. نبی نے آخیا بہ کے گل کر لو. یہ دوویں مسلمان نے. پی ٹی آئی بھی مسلمان ہے تے نون لیگ والے سارے بھی مسلمان نے تے زرداری صاحب تے فضل الرحمان بھی سارے مسلمان نے. اندازہ لاؤ انہاں دی صلح نہیں پی ہوندی. نبی کافراں نال صلح تے بیٹھ گئے. سر اٹھاؤ میرے نال یار حسین دی صلح ہوندی ہے تے ویسے بیٹھ کے بھی گل کیتی جا سکتی ہے. حزب اختلاف دیا لوگ آکھے اساں پرلے پاسے بینچاں تے بہنا بھی نہیں تے ریاست مدینہ پہ بناندے نے تے نبی کافراں نال بیٹھ گئے نے. اور یارہ کیوں لوگوں دے بال مرواشن لگے ہو بہ کے گل کر لو. اور تسی بہ کے گل کرو گے تو اتنے بندے نہیں لڑن گے. اشتعال نہ دعاؤ. نبی کافراں نال پہ گئے.
میں ذمہ داری نہ گل کر رہا، میں کسی سیاسی پارٹی دے نہیں گل کر رہا، نہ کسی کی حمایت کر رہا، نہ کسی کی مخالفت، میں ویسے گل کر رہا. اتنے اگ لگتی ہے، جی سپاہی قتل ہوتا ہے تو قتل تو ہو گیا نا، بولو نا. تو جی سپاہی کسی نو مار گیا تو پھر مار ہی گیا نا. نقصان کدا ہویا؟ ہندوؤں دا نقصان یار پھر ساڈا اپنا. تو مہربانی فرماؤ بھی آنسو گیس نہ بندہ بے ہوش ہو جائے، بی بی بے ہوش ہو جائے، وہ بھی ساڈی. تے جڑا آندا سٹو آنسو گیس وہ بھی ساڈا. نبی کافراں نال بہ گیا، تانوں بہندیاں کی؟ پر خدا کی قسم نبی جتنا حوصلہ ہو تو کوئی بیٹھے. نبوت بیٹھ گئی تو ولایت بیٹھ گئی. حضرت نے فرمایا کر لو صلح، اسی کو لڑائی کرنا ہے کافراں نال. کافر ادھر بہ گئے، ادھر نبی پاک بہ گئے. ادھروں سہیل نام دا کافر سی جڑا لکھدا سی صلح نامہ، ادھروں مولا علی لکھدے سن. انہاں چوں سہیل پڑھیا لکھیا سی تے ادھروں مولا علی پڑھے لکھے سن. وہ کسے پڑھے لکھے لکھنا سی نا. میں ایک مولوی نے آخیا حضرت علی پڑھے لکھے سن، ہو سکا شاباش ہے تیرے جمن تے صلح کنے لکھی سی؟ میں کیا پڑھے لکھے سن؟ تے میں نبی پاک وہ نہیں سن پڑھے لکھے. محمد میں پیس بھی اپان میں ڈڈ ناٹ ناؤ ریڈ اینڈ رائٹ، محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو میں کیا حضرت علی پڑھے تے نبی دی گود نے ٹیوشن کتنے رکھائی سانے؟ وہ حضرت علی نو کتوں پڑھایا نے؟ تے گو ایڈا پوڑا آندا ہے حضرت علی نو کدھروں پڑھن دی کیڑی لوڑ سی؟ انہاں سونے دی زبان نہیں سی چوسی. تھوڑے سنن تو صدقے ہمیں جدی زبان چوس کے بندہ پڑھ لکھ گیا ہے وہ آپ اجے بھی انپڑھ دے انپڑھ ہی. اور صلح حدیبیہ دیا شرطاں ایسیاں سن کہ صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے. صلح حدیبیہ جنہوں آؤندی ہے وہ میرے نال تھوڑا بہت بولے، نہیں آؤندی تو سکھ لوے. پہلی شرط انہاں آکے ایدکاں واپس توڑ جو اگلے سال آ جائے. ایتھے ذاکر جنہوں تو ہاں سدے ہیں بورے والے شہر دے وچوں تھوڑا جا سفر ہے. ذاکر سدیا ہوئے لاڑکانیوں تے لاڑکانیوں سد کے تے انہوں بورے والے کھلار کے چوک چاکھو کہ آج مجلس کو نہیں، اگلے سال آ جائے. دل ٹوٹے گا یا نہیں؟ ایتھوں قافلہ لے جو سیون، ایتھوں سیون دا بڑا سفر ہے. تے جے اسلام آباد ٹورن تے ہور سفر زیادہ ہے. اسلام آباد بندے ٹورن تے سیون دے کول 10 کلومیٹر تے جا کے تے اگوں آ جان بندے کہ تسی لڑن آئے ہو نہیں لڑن آئے، بہ کے گل کر لو، گل ہون لگے تے قافلہ سالار ایک بندہ ہوئے او صلح کردہ ہوئے تو باقی سارا قافلہ ویندا ہوئے. تسی سفر ویکھو کتھے اسلام آباد اجے ملک دی میں گل پہ کرنا تے کتھے لاڑکانہ تے کتھے اگے جناب سیون شریف خیر ہوئے. تے وہ بہ کے آکھن اگلے بندے کہ چلو ٹھیک ہے جی ساڑی تواڈی صلح ہے، ایدکاں واپس ٹر جاؤ. کیا بات ہے تواڈی؟ تے اگلے سال آ جائے میرا خیال تواڈے چہرے پہ دستے ہیں کہ صلح حدیبیہ تے کی ہویا ہوئے. شکارپور نو جان دو، سندھ شکارپور اتنے میں کوئی گیا تو میں اتوں اچار لے لیا ڈبا ایڈا کو، آدھا اچار اتنے چنگا ہوں. میں کیا صحیح دیں تے کہوں کی آدھا ہے نہ صحیح ہویا تو واپس کر دیا جی. میں کہ شاباش تیرے اگوں میں پھر گزرا ٹکٹ کرا لا واپس کر دیا. مکہ تے مدینہ دی بہت مسافت سی تے مکہ نیڑے سی تے کعبہ ایویں منہ تے سی تے انہاں آکھیا ایدکاں واپس ٹر جو اگلے سال آ جائے جی. نبی آکھیا ٹھیک ہے تے میرے مولا علی آکھیا بالکل ٹھیک ہے. صدقہ جاواں. انہاں آکھیا اگلے سال بھی آنا جے تے ہتھیار لے کے نہیں جانا، شرط ہے. انہاں آکھیا لکھ لو، وہ بھی مولا علی لکھ لے. جس شرط تو بہت ہی پریشانی ہوئی ہے وہ سنو. وہ میرے مولا نو کہنے لگے کہ اس دورانیے اگر کوئی ساڈا بندہ مدینے ٹر گیا مکیوں تو تساں ادھر نہیں واپس کرنا جی. نبی آکھیا ٹھیک ہے کر دیاں گے، ادھر نہیں کر دیاں. انہاں کہا تہاڈا کوئی مکے آ گیا سب دینا ہی نہیں. نبی آکھیا نہ دیا جی. ہسے کیوں؟ شرط ہی ایسی ہے، شرط ہی ایسی ہے. بلاول وزیر خارجہ اے مودی نال صلح ہون لگے اللہ کرے تے مودی بہ کے آکھے کہ بہاولپور دا بارڈر، سیالکوٹ دا بارڈر، لاہور دا بارڈر اگر کوئی ساڈا بندہ ٹپ گیا تو واپس کرنا جے. بلاول آکھے ٹھیک ہے تہاڈا کوئی آ گیا تو سانوں یہ دینا.
تو بلاول آ کے ٹھیک ہے لے جائے آ کے بلاول ووٹ ادھروں ویکھی میرے لو میں کدی فضول مثال نہیں دیتی ہر بندہ آکھے گا وہ بلاول نو کی ہو گیا وہ وزیر خارجہ نو کی ہو گیا وزیر خارجہ نو اینو تینوں ایک گل دساں ایڈا خطرناک معاملہ سی خدا دی قسم بلاول کوئی شرط صلح کرے تے کوئی بندہ آکھے نا اے بلاول نو کی ہو گیا ہے وہ بندہ پاکستان چ پھر بھی رہ سکتا ہے نبی فیصلہ کرے تے کوئی بندہ آکھے اینو کی ہو گیا ہے وہ اسلام ہے رہ ہی نہیں سکتا کی کرتے ہو پہ وہی تو بغیر بولتا ہی نہیں صدقے میرے مہربانوں صحابہ پریشان سن بہت زیادہ اگر کوئی صحابی آکھن لگا نا کہ ایک ہی ہو گیا تو نال تے صحابی نے منع کیتا ہے کہ چپ کر وہ نبوت ہے نبی آکھیا بیعت کرو بندے بیعت تے پہ کرتے سن تے اندروں مکے سن کہ آج کا زیارت بھی نہ کیتی واپس جڑ گئے تے صلح دی شرطاں اے ہو جیاں بندے سن اندروں بے سکون ہن قرآن دی آیت پڑھنا موضوع کی ہے تاب فطرت فاتح فطرت ساری گرمی مکی نہ اندر تھی میں جانتا ہی نہیں تو سا صرف توجہ رکھنی اللہ فرماتا لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ راضی ہو گیا مومنوں کے اوپر کب اس یبایعونک تحت شجرتی اے میرے حبیب جب یہ مومن درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور جب بیعت کر رہے تھے اللہ فرماتا فعلم ما فی قلوبہم لوگوں کی نظر ان کے ہاتھوں پہ تھی ہماری نظر ان کے دلوں پہ تھی صدقے وہ جو مومن بیعت کر رہے تھے اللہ نے ان کی دل کی کیفیت کو جان لیا ان کے دل کی کیفیت کو جدوں ویکھیا کہ اندروں بندے پریشان نے محمد حسین شاہ صاحب آنا ہے میرے تو بات پڑھنا وہ کہہ گئے انہوں نے آن تک پڑھو جیڑا بندہ سندا مینوں ہے تے اندر وہ محمد حسین شاہ صاحب نے مثلا وہ اندروں انہوں سکون نہیں تے جے میں انہوں کہہ دیاں کہ لو جناب محمد حسین شاہ صاحب تے نہیں آئے تے ہر بندے نو 10-10 ہزار روپیہ سی دے چن محمد حسین شاہ صاحب نہیں آئے اچھے جنہیں بندے بیٹھے ہو 10-10 ہزار فی بندہ دینے ہیں میرے خیال کچھ نہ کوئی تو تسلی ہو ہی جائے گی تو کئی آکھن گے نہ ہی آؤں تو ٹھیک ہر بندہ اپنی فطرت ہے نا بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے آخر تسلی دینے واسطے کوئی گل تے اے تواڈی خیر ہوئے کوئی گل ہے اے خیر ہوئے تواڈی کوئی گل ہے جیڑا منڈا مزدوری نہ کردا ہوئے ادوں ہن تھلے آ کے میں مثال نہیں دے سکتا انہوں آکھو مزدوری کر وہ نہ کرے انہوں پرہ کر کے آکھو جتھے تو آنے نا اتھے تیری شادی کر دینے مزدوری کر وہ سارے کے دل کرے سویرے دابڑے تو دابڑا چکی جائے ایدہ مطلب ہے تسلی دین واسطے مزاج دے مطابق گل کرنی پہنتی ہے ہو سکتا ہے 10,000 روپیے نو بندہ قبول نہ کرے کہ انہوں نے ہونا چاہیے شاہ جی 10,000 دا کی ہے نا تے جے کو بندہ قبول کر جاندہ تے کوئی گل نہیں وہ کہڑا فاتح فطرت ہے وہ بھی تو تابع فطرت ہی ہے وہ ہو سکتا ہے 7,000 بل آیا ہوگے وہ آکے شاہ جی تسی نہ ہو رہا کرو گے بل تو آنا یہ مطلب تسلی بندے نو ہوندی ہے فطرت دے مطابق ہن اللہ دیتی ہے تسلی اندر کی سی بندیاں دے صحابہ دے کہ اتھے زیارت کر دے اتھے طواف کعبہ کر دے اتھے صفا مروہ دی صحیح کر دے اتھے حجر اسود چم دے اللہ فرماندہ تسی پریشان دے عالم وچ بیعت پہ کر دے سو میں تو انہوں پریشانی مکائی کیویں اللہ فرماندہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ سکینہ دا معنی ہے سکون اللہ فرماندہ ہم نے ان پر سکون نازل کیا ہائے ہائے ہم نے ان پر یارا سکون نازل کیا کیویں ہائے ہائے اے تیرے طریقے تو صدقے اللہ فرماندہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قریباً وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ
عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا۔ اللہ نے کہا میرے محمد ان بندوں سے کہہ دے ان کو ابھی سکون آ جائے گا، ان قریب ایک جنگ ہوگی، جنگ کے بعد فتح ہوگی، فتح کے بعد مال غنیمت آئے گا، وہ سارے گھر بھر دیے جائیں گے۔ بھائی سواد آ گیا تو بندہ عمرے تے جاندہ ہوئے اگے کنٹینر لا کے ڈکے ہی آن ساریاں سڑکاں تے ایئرپورٹ نو تھا ہی نہ لبے، اس بندے دا حال ویکھو جے دے اندر حجر اسود طواف ہے، وہ سکون چ رہے گا؟ کنٹینر لگے انہوں آکھے گا میں کتے جاؤں، میں تے جانا سی عمرے تے، او دے وچ پاؤندا پہ روزہ رسول، او دے تے پاؤندا پہ کعبۃ اللہ، انہوں بندہ جا کے آکھے چلو پھر کنٹینر تے لگے نے، تیرا انعام نکل آیا پراڈو تیرا انعام نکلے۔ میرا خیال ہے کہ اسے ویلے ہی سوچ جائے گا چلو حجر اسود تے اوتھے ہی ہے نا، اگلے سال لگے جائیں گے، کام چنگا ہوا۔ یہ مطلب ایک دم جدو سکون ملتا ہے تو ملتا تے کسی ایسی شاید ہوئے جدے نال بندہ پرسکون ہو جائے۔ تہاڈی کیا بات ہے، جنہوں مجلس چ بہ سکون ملتا ہے بندہ ہو رہے، تے جنہوں رائے ونڈ جا کے ملتا ہے وہ بندہ ہو رہے، جنہوں ماتم کرا کے سکون ملتا ہے وہ بندہ ہو رہے، جنہوں ماتم ڈک کے سکون ملتا ہے وہ بندہ ہو رہے۔ اللہ جانتا سی کہ صحابہ نو کیویں سکون ملنا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ان قریب ایک جنگ ہوگی، اچھا جی، پھر فتح بھی ہوگی، پھر مال غنیمت آئے گا اور راہ میں کوئی نہیں لوٹے گا، وہ تمہارے گھروں میں پہنچ جائے گا، اور کثیرتاً تھوڑا بہت نہیں، گھروں میں مال کثرت سے بھر دیے جائیں گے، بندے پرسکون ہو گئے۔ کوئی بندہ انہاں تے مسکرائے نا کیونکہ تابع فطرت ہے۔ بہت اچھا موضوع پہ سن رہے وہ بندے تابع فطرت سن، انہاں کے مال آؤندا تو ٹھیک ہے، جنگ دا حکم آ جائے یا خبر آ جائے ہر بندہ دعا کر دے کدی نہ لگے۔ اے او جنگ ہے جدے متعلق روز بندے مسجد جا کے پوچھتے سن او کدوں لگنی ہے۔ میں مومنین دی گل کر رہا ہوں، باقی آتے نہیں، باہر دی گرمی ہے، اندر ٹھنڈ پہ جائے گی۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، وہ جو آنے سے پہلے ہونے سے پہلے لوگوں کے دل کا سکون بنی، اسی جنگ کو خیبر کہتے ہیں۔ بھائی واہ کی ہویا تسی تے مکیس ہو، ایک دم جاگ گئے ہو، سارے بندے واہ واہ کر گئے، سارے بندے ہاتھ بلند کر گئے، راضی ہوئے ہو؟ بولو بولو بولو، راضی ہوئے ہو؟ کیڑی جنگ دی فتح تو؟ جنگ خیبر دی فتح تو؟ میں ان قرآن کہہ رہا کہ اللہ نال گل کر لگا ادھروں نہ بیٹھنا، میں کہ اللہ گواہ رہی، وہ جڑے بندے سن وہ بڑے لوگ سن، اسی چھوٹے لوگ ہیں، انہاں نبی دی زیارت کی تھی، اساں نہیں کی تھی، انہاں نبی پیچھے نمازاں پڑھیاں، سانو توفیق نہیں ہو سکی، اساں وہ زمانہ ہی نہیں بیکھیا۔ تو میں عادل، تو میں دلا دیا راضا تو واقع، آجڑا پورے والے دا مجمع ہے، اے بھی راضی ہوئے ہیں جنگ خیبر تے، کہ اس دور دے بندے بھی راضی ہوئے سن جنگ خیبر تے، اسلام نو فتح ہوئے تے بندہ راضی ہوئے تے ثواب ملتا نا، بولو بولو یار، اسلام دی فتح ہوئے تے بندہ راضی ہوئے ثواب ملتا ہے۔ ہاں اسی چھوٹے او بڑے لوگ نے، مجھے پتہ نہیں ثواب کنا کنا کسے نو ملتا ہے، اللہ ثواب تو دینے، راضی ہو بھی سن تے راضی آپ مجمع بھی ہیں۔ ایک گل دا دھیان رکھی، تو عادل ہے، اونا دے ذہن وچ کوئی مال ہے سی، ساڈے ذہن وچ مال کوئی نہیں۔ وہ یار جہاں تسی راضی ہوئے ہو مال دی وجہ تو ہوئے ہو، کدی وجہ تو؟ خیبر دی وجہ تو، خیبر دی مان کرو، فخر کرن لگا جی،
کئی معاملے فخر کریدا کسی کو چپیڑ مار کے فخر نہیں کریدا قرآن حفظ کر کے فخر کریدا کسی دا گھر ڈھا کے فخر نہیں کریدا کسی دا گھر بنا کے فخر کریدا کہ میں بنایا میرے مولا علی فرماتے ہیں چنگیاں کماں چ فخر کرو تے او دی ضد بھی کرو تسی او دے نال بھی چنگا کرو میں کر لگاؤں فخر تے میرے مولا دے فضل نال میرا مخالف فخر کر نہیں سکتا میں کرنے لگا جو لوگ اس جنگ پہ خوش ہوئے تھے ان کے دلوں میں مال غنیمت تھا مجھے اور میری قوم کو فخر ہے کہ ہمارے ذہن میں مال نہیں کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے راضی اس جنگ تو باہر جننے بندے گئے سن پاویں انہاں کو بندہ ماریا یا نہیں ماریا سارے مال لے کے آئے نے سارے مال لے کے آئے نے جننے بندے گھر مال لے کے آئے نے تو انہوں پتہ جدن بندہ گوشت بن کے آوے سائیکل نال تے نال فروٹ بدھا ہوئے جڑی کدی سدھی نہیں بولی وہ بھی آندی ہے سائیکل پھڑو پہ وہ آیا جی وہ تھکے آؤندے نے تھکا آؤندا نہیں نہیں پھر باریکی نہ رکھو لو جی بابر ہی آ گئے وہ تھکے آؤندے نے تھکا آؤندا نہیں اوئی بی بی بسم اللہ جی میں پہنا چھوٹا گوشت بدھا ہوئے نال آم بدھے ہوں نال دودھ دی ڈرمی ہوئے تے بندہ داخل ہوئے ایڈی گرمی چ گھر جیڑی بیوی کدی استقبال نہیں کیتا وہ بھی بالا نو آندی اٹھ کے سائیکل پھڑو پہ ہو جے حیا بھی کریا کرو تے جے بندہ کوئی شے تو بغیر خالی سائیکل دا پہیا اندر کرے تے بچے آکھن امی ابو آئے نے وہ آندی اگے نہیں کدی آیا ایتھے ہی کھجل ہوندا پھردا غور ہے یہ دا مطلب ہے فطرت ہے تسی میرا موضوع کو لگاؤ میں چھڈن لگا شاہ جی آ گئے انہوں نے انتظار سی میں کہہ دیتی گئے خدا دی قسم شوہر کے پاس مال دیکھ کر خوش ہونا یہ تابع فطرت کا کام ہے علی نری تلوار لے کے اندر آئے بطول اٹھ کے کھلوتے ہیں جس نے بغیر مال کا استقبال کیا وہ تابع فطرت نہیں فاتح فطرت ہے صدقہ جانا ہو گئی ہے مجلس حضرت علی علیہ السلام نے ایک چادر ملی سی وہ سونے دیاں تاراں سن سونے دیاں تاراں وچ پائیاں سن اج میں تسے ویکھے ہون گے نا چادراں دے ڈوریاں وچ سونے والی تند ہوندی ہے یہ دھاگا ہوندا ہے وہ سونے دی چادر کسے بنوائی سی یہودی نے تانوں پتہ امیر آدمی کوئی پیسے آؤں تے کام پٹھا ہی کردا ہے نواز شریف واسطے ایک جہاز آیا نواں تو انہوں نے کہا جی سیٹ ٹھیک نہیں وہ سیٹ بدلا کے نویں مرضی دی سیٹ بچ رکھوائی یہ جنہیں جہاز بنایا سی انہوں نے موڑا رکھے سی ہوئے بندے دی طبیعت انجدی ہو جاندی پیسیاں دی وجہ تو پرانے زمانے چ بچے تسی نوجوان بیٹھو تو نہیں پتا بزرگ کوئی بیٹھا ہے 50 سال تو اتے میرے نال دا تے ضرور بولے پرانے زمانے چ بندے سونے دا دند لواندے سن تے بغیر وجہ تو ہسدے سن سبحان اللہ یہ جدے کام بندے کرتے ہیں میں دسن واسطے تو انہوں پتا جے سونے دی چین پائی ہوئے تے تھلے ہوئے ایتھے 2 بٹن کھول چھڑ دا کادے واسطے بندے ویکھن یہ اس دور کو یہودی ہیں جدہ بگڑیا سی اس چادر چے سونے دیاں تنداں پوائیاں سن اور مال غنیمت سے چادر آ گئی ہوں چادر وچ سونا ہوئے تے بندے ویندے ہون وہ حضور نے اعلان کیتا بھئی یہ چادر مین آف دی ٹورنامنٹ کو ملے گی یارا مین آف دی میچ ایک ہوندہ نا ایک مین آف دی ٹورنامنٹ ہوندہ ہے وہ مین آف ٹورنامنٹ میرے زبان چاہ عام طور تھے یا مین آف دی میچ چلو چھٹو مین آف دی خیبر
حضرت علی علیہ السلام کو چادر مل گئی. آ جائے تو آدھے نا انگوٹھی کتوں بنوائی جی؟ ہاں چنگی ہے ٹھیک ہے. بچوں کی آدھے ہوں انگوٹھی کتوں بنوائی جی؟ ساڈے کو تو سنیا رہی کون جڑا انج دی بنائے. یہ مطلب بچوں چاہتا پہ لے کے بندہ کہ تو لے. اور جیڑا بندہ حضرت علی کو چادر ویکھے چادر ہے ہاں سونا لگے یہ سونا دیا تنہ پائی ہیں. حضرت علی نے پائی ہیں بس. ایک بندہ مگر لگ گیا. اس آخیا میں ویکھنا ہے کہ علی کھڑتے کتنے نے. میں نہیں پتا کیوں مگر لگا. مینوں یہ بھی سواد ہے قرآن دی مینوں قسم. وہ آتا میں مگر چوری گیا. علی تو چوری نہیں سی. آتا میں چوری گیا بھی علی یہ چادر کہنے لگا وہی ہویا جڑا اگے ہوندا سی. علی گھر ادوں گئے نے جدوں یتیم نوں دے گئے. یہ سارا مال غنیمت لیا بھی ونڈ کے علی خالی تلوار لے کے اندر گئے. جو تابع فطرت تھے وہ مال کی وجہ سے پرسکون تھے. علی خالی تلوار لے کے اندر گئے. میں فاتح فطرت پہ پڑھنا. اندر بڑھ کے دیوار نہ تلوار رکھی. برامتے جو بطول اٹھے ویکھ کے مسکرا کے استقبال فرمایا اور پہلا سوال کیتا یا علی یہ مدینے میں شور کیسا ہے؟ ایتھے نعوذ باللہ عام بندہ ہوندا تے تقریر کردا 39 دن کسے کلوں کچھ نہیں بنیا. بندے علام سٹ کے آندے رہے. او تے میں 40 دن گیا. مرحب میں مار دیتا ہے, انتر میں مار دیتا ہے, یاسر میں مار دیتا ہے. اے ہو گیا آج تیرے ظرف تو دووے جہان واراں. بطول پوچھا یا علی کیا ہوا؟ علی فرماتا ہے کچھ نہیں, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. ہائے ہائے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اللہ نے مال غنیمت کا وعدہ کیا تھا, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. محمد سرخرو ہو گئے. اللہ کا وعدہ پورا ہوا, نبوت سرخرو ہو گئی. بی بی فرمایا شور کیسا ہے؟ فرماتے ہیں گھر گھر میں سونا پہنچ گیا, غیر ذمہ دار بن گئے. بی بی فرماتے ہیں یا علی کس کے صدقے میں فتح ہوا؟ فرمایا اللہ کے حکم سے, تیرے شوہر کے ہاتھ سے. اللہ کے آخری جملہ, اللہ کے حکم سے تیرے شوہر کے ہاتھ سے. پتہ نہیں وہ مومن توجہ سے نہیں ہوئے گا تو وکھری گل ہے, ورنہ خیرات دی اخیر ہے جڑی آن والی ہے. بی بی نے فرمایا یا علی تیرے صدقے میں خیبر فتح ہوا. پورے گاؤں میں شور ہے مکے میں, آپ اپنے گھر کیا لائے؟ فرمایا اللہ کی رضا. بی بی فرما دیا مجھے تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی. کی میں آکھیا سی جو مال لے کے خوش ہوں وہ تابع فطرت ہوتے ہیں, جو سارا مال دے کے خوش لوٹے ہیں وہ فاتح فطرت ہوتے ہیں. جڑا تلوار چلا چلا کے تے خطبے دے دے کے تے تبلیغ کر کر کے لوکاں دے گھر پردہ رہا تے وساندہ رہا, او دا گھر لوکاں ہس ہس کے اجاڑ چھڑے. بس واڑی ہائے آئی میرے کو مفسر تاریخ کربلا بابا جی تشریف فرما رہے ہیں. اتنا اچھا فضائل اور کمال دا مصائب, مولا توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے. میں تو ایک گل کی تھی جڑا کسے دا گھر وسائے او دا گھر لٹنا تو نہیں چاہیے. خدا دی قسم میرے مولا نے تلوار چلائی ہے تو پاویں خطبہ دیتا ہے, علم دے ذریعے یا جہاد بالسیف دے ذریعے میرے مولا نے لوکاں دے گھر وسائے نے. او دا گھر لوکاں انج لٹیا ہے. او دیاں تھیاں دا کربلا تو بعد بستر کوئی نہیں. میں کی آکھیا کربلا تو بعد انہاں کول بستر ہی کوئی نہیں سی. انہاں دے نالائن مبارک آگ وچ سڑ گئے.
جدی جتی عرش تے گئی سی وہ تیاں بازاراں چ پیدل گئیاں نے تے بغیر نالین تو گئیاں نے. تساں انی توجہ فرما لئی تے میں صرف ایک جملہ پڑھنا. صحابی دا نام سہل سعدی ہے. یہ 4-5 منٹ میں ختم کر دینا رہا ہے. وہ ادن شام داخل ہویا جدن بطول دی تھی انج داخل ہوئی ہے. جڑا میں ماحول ویکھ رہا مینوں لمبی نہیں کرنی چاہیے اور نہ مینوں تفصیل کرنی چاہیے. صحابی رسول ہے نا سہل سعدی ہے. یہ آندا میں داخل ہویا تے قافلہ کوئی آندا سی, میں قافلہ نہیں ویکھیا. البتہ جڑا پہلا جملہ کھا جائے گا مومن, پہلا جملہ جو میرا پہنچ گیا. یہ سہل سعدی آندے نے جب میں یکم سفر کو شام میں داخل ہوا تو شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رش تھا. صدقے توڑیاں کوکاں کسے اور گاہ میں سنا نہیں کرنا. آوارہ گردوں نے نے جنہوں بازار چ کام کوئی نہ ہوئے, سجیوں کھبے ٹر جائے کھبیوں سجے ٹر جائے. آندہ ہی تے بندے پہ پھر دے سن. میں پوچھا کی ہے؟ انہاں کہ جنگ ہوئی ہے, باغی قید ہو کے پہ ہوندے تے اج خوشی دا دن ہے. آندہ مینوں وکھاؤ. اگلے چوک چاہ کے میں ویکھیا. آندہ میں زندگی چ پہلی باری ویکھیا بندیاں دے کٹے سر تے نیزیاں تے سوار تے نیزے بھی ایتھوں گزارے گئے سن, ایتھوں نکلے سن. آندہ جدو وچوں دی گزار کے نیزے نہ سر ٹنگے سن, سانو نبی نے منع کیتا سی کافر دا بھی ہاتھ نہیں کٹنا, پیر نہیں کٹنا, نک نہیں کٹنا, اکھ نہیں کٹنی. میں حیران ہو گیا ہے مسلمان ہے یزید جنہیں انساناں دے ساری کٹ چھڑے. اجے میرے منہ وچ سی کہ بڑا ظلم ہویا ہے, میرے منہ وچ ظلم سی تے میرا شک یقین چ بدلیا جدو میں تریجا نیزہ ویکھیا. سر چھوٹا سی تے نیزہ گوڈے سی. جے میں مستوراں ویکھیاں تو انہاں دے سراں تے چادر کوئی نہیں سی, بغیر پالان تو سوار سن. جڑی سب تو اگے بی بی آندا میں اکو واری ویکھی ہے, پھر میں تھلے منہ کر رہا شریف دی گل کر رہا. آندا اکو واری میں ویکھی ہے, اس بی بی دے ہاتھ پیچھے بدے سن, چہرہ ادھر نظر نہیں آیا, اگے چٹے وال سن. بڑا سخت دل ہے وہ بندہ جنوں یہ نرم نہ لفظ کر سکے. آندا جتھے اس بی بی دے وال پہ مکدے سن اتوں خون دے قطرے پہ گئے. اس بی بی دے سارے چ لوگاں ماریا اسی پتھراں نال. آندا میں اللہ مان کرتا تھا رہا. ایک ضعیف کوڑ میں گزریا جہدے نال چھوٹا بچہ قید سی. جان دے ہو نا 23-24 سال کا تو نہیں نا ضعیف ہوتا. حضرت زین العابدین کو گزریا. آندا میں اللہ مان کرتا نسیا تو میں کہا یا اللہ مینوں شام چ کڈ لے کتے شہر ہی گرک نہ ہو جائے. آندا میں آخری اونٹ جتے کھلوتا سی اگوں گلی مڑتی سی. آندا ادھروں میں نسدا گیا, اتوں میں گلی مڑن لگا تے میرے کنا تے ایک بی بی دی آواز آئی, سہل تو صحابی رسول ہے نا. آندا میرے پیر رک گئے تو میں تھلے منہ کر کے آخیا بی بی تو چھت تے ہیں, بی بی تو کمرے وچ ہیں, بی بی کسے گھر ہیں, مینوں کیویں جاننی ہے؟ میں سہل ہاں, میں صحابی رسول ہاں, تے تو کتھے میں؟ دوجی آواز آئی. جدوں میں چپ کیتا تو اس بی بی دی آواز آئی جڑے اونٹ کولوں پہ گزرنا میں دے اوتے قید ہاں. کہنے لگا بی بی قید بغیر پلان تو کیویں کہیں تے سفر نبھائے گے؟ اس بی بی آکھیا اتوں ایک باری ویکھیا ہی, آندا ہن میں نہیں ویکھنا. اس آکھیا اتوں میرے ہاتھ بدے نے, تھلیوں ویکھیں گا تے اونٹ دے پیر پیٹ تھلیوں میرے پیر بدے. کہنے لگا بی بی میرے نا تو واقف کیویں ہو سکے, 3 دن تو میرے گھر مہمان رہے. کتھے کوفے کون ہے تسی؟ فرمایا میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ کوفی دی. انہوں پتہ لگا نبی دا صحابی آئے, ہاں وہ علی دا نوکر سی, وہ تینوں لے کے اپنے گھر آیا. سب تو پہلے جڑا پانی گرم آیا سی نا تیرے پیر تو ہن واسطے وہ میں کیتا سی. 3 دن بسترا نرم رہا تے تیرا سارا کھانا گرم رہا, وہ دی وجہ میں ہاں. اسے کہ بی بی تو عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ ہے. کدی پڑھو گے نا 72 نام شہیداں دے وچ آ جائے گا عبداللہ ابن عمیر, خیر ہوئے. تے عبداللہ کتھے نے؟ انہیں فرمایا وہ قتل ہو گیا. کتھے کربلا؟ تو قید ہو گئی ہیں. کتھے کربلا؟ ہن کتھے تینوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اتھے کوئی یزید ہے وہ دے دربار چ لے کے جا رہے ہیں. تھلے منہ کر کے کہنے لگا ایس بازار چ لگنا جی. چلو آئے آگی ٹھیک ہو گیا. کہنے لگی اتھے ہی لے کے جا رہے ہیں. وہ دی چیخ نکلی صحابی دی. جدو اونچی رویا تے حضرت عبداللہ دی بیوی نے پوچھا
روندے کیوں وہ صحابی رسول؟ کہنے لگا جڑا ماحول بازار دا میں ویکھ آیا علی دے نوکر دی بیوی دے قابل نہیں۔ چلو ذرا اونچی آئے ہو گئی میں جا رہا ہوں۔ علی دے صدقے جاواں نوجوان، علی دے نوکر دی بیوی دے قابل بازار نہیں۔ آندا پھر وہ بی بی اچھی روئی تے رو کے کہنے لگی علی دے نوکر دے ناموس نو رونا لیا جڑی سارے تو اگے کہہ دے وہ علی دی بیٹی ہے، جڑا سب تو اگے سارے وہ حسین ابن علی دے جنہوں لوگی ضعیف سمجھتے نے وہ زین العابدین۔ آندا میں بی بی کو پجدا واپس آ کے امام دے قدماں تے ڈگ پہ، آخری جملہ ہے تے آندا میں امام دے قدماں تے ڈگ کے آکھیا مینوں آخری اونٹ تے ایک بی بی ہے جڑی آندی ہے میں عبداللہ ابن عمیر دی بیوی۔ آندا اگلیاں دو گلاں اس دسیاں نے، سر کیدا ہے تے بی بی کون ہے؟ وہ میں دوبارہ نہیں دہرانا، میں سایہ صدقے تہاڈی عزت ہو جنہاں انجے نو سماتھ رہے اور سکا میں دوبارہ نہیں دہرانا کہ جڑے اس آکھیا بی بی اگے کون ہے تے سر کیدا ہے۔ وہ دوواں گلاں دی تصدیق واسطے میں اکو گل پوچھنا، انت زین العابدین، انت سید الساجدین، تسی میرے چوتھے امام ہو؟ علی زین العابدین۔ میرے مولا رو کے فرمایا اکبر دا وڈا ویر میں، ہائے ہائے زہرا دا پوترا میں، شبیر دی پگ دا وارث میں۔ بس آخری جملہ نوجوانوں قدمہ تے سر رکھ کے کہنے لگا صرف ایک واری منہ چو اجازت دیو مر جاواں۔ مولا فرماندے نے کیوں مرنا چاہنا؟ آندا ادو اگے دین ہی کوئی نہیں، ہن دین یہی ہے کہ مینوں مر جانا چاہیے۔ مولا فرماندے کیویں مرے گا؟ آخری جملہ کہنے لگا اتنے چاہو کہ یزید تے لعنت کراں گا وہ مینوں قتل کر دیں گے، بس تسی صرف اینا دسو انہاں سراں نال میرا سر ٹنگ دیں گے نا؟ اگر انہاں سراں نال میرا سر ٹنگ دین میں پیغمبر نو جا کے اشرے چاکھاں گا میں تیریاں تیاں نو انج نہیں ویکھ سکیا۔ مولا فرماندے نے صرف مرنا ہی چاہنا ہے یا میرا کام بھی کوئی کرے گا؟ کہنے لگا تہانوں کو میرے نال کام ہوئے پھر مرن تو پہلا اللہ کو زندگی منگاں گا کہ تسی کام دسو میں وہ کام کر کے مراں۔ امام فرماندے نے وعدہ کر دے ہو؟ کہنے لگا جی کرنا، جڑا میں کام آکاں گا پر میں ایک باری منہ چو گڈو جڑا کام دسے ہے تے کنا روواں۔ حضرت زین العابدین فرماندے نے پھر مرن دی لوڑ نہیں، میں تینوں حکم دینا گھر ٹر جا دیاں انتظار پہ